بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ فرمایا دنیا میں تو انسان مادی لذتوں میں کھو جاتا ہے، دنیا قریب کی چیز کو کہتے ہیں کیونکہ بات مادی وجود ہے، اس کا شعور، اس کی حیثیات مادی ہیں، دنیا بھی مادی ہے، تو یہ اسے بہت جلد محسوس کر لیتا ہے، اس پہ فدا ہو جاتا ہے۔ عقل انسانی اور وجود انسانی دنیاوی لذات میں کھو جاتے ہیں۔ آخرت کو پانے یا آخرت کو ماننے یا آخرت پر ایمان لانے کا واحد ذریعہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کسی کو ایمان و یقین نصیب ہو تو ارشادات نبوی سے، اللہ کے کلام سے آخرت کا پتہ چلتا ہے۔ اب ایک چیز مادی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی لذت مادی طور پر محسوس کی جا سکتی ہے، تو کتنا مضبوط ایمان چاہیے کہ ان مادی محسوسات پر غالب آ کر آخرت کا یقین نصیب ہوگا۔ سو ایمان سے محروم لوگ دنیاوی لذتوں میں کھوئے رہتے ہیں، لیکن حقیقت بہت جلد سامنے آنے والی ہے۔ بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے جب دنیا سے زیادہ آخرت وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے گی۔ جس کی موت آتی ہے، جب حیات کا، روح کا وہ تعلق جو دنیاوی زندگی کا سبب ہے بدن سے کاٹ دیا جاتا ہے، تو آخرت اس پہ عیاں ہو جاتی ہے، آخرت کھل جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، جنت دوزخ کو بھی دیکھتا ہے، فرشتوں کی بات بھی سنتا ہے، ان سے بات بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا ہر ایک کا وقت آنے والا ہے، وہ وقت آ رہا ہے بہت جلد جب کافر بھی یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جب حقائق سامنے آئیں گے اس وقت انہیں بھی ادراک ہوگا کہ مادی لذتیں تو ضائع ہو گئی، زائل ہونے والی چیز تھی، زائل ہو گئی، فنا ہو گئی۔ ابدی راحتوں سے ہم نے کفر کر کے محرومی حاصل کر لیا، وہ ہمیشہ کے دکھ گلے پڑ گئے۔ تو بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے، ایسا وقت آئے گا کہ کافر بھی یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ آپ انہیں رہنے دیجئے، کھائیں پئیں، پیٹ بھریں، دنیاوی لذات سے استفادہ کریں، جتنا مہلت اللہ نے دی ہے دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں، اور خیالی منصوبے بنا لیں جتنی فرصت ہے۔ یہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا، وہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ ملوں گا تو عہدہ مل جائے گا، فلاں کے پاس جاؤں گا تو دولت مل جائے گی۔ تو یہ ساری زندگی اس طرح کے منصوبوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ان دو باتیں
قرآن کریم نے بتائی ہیں ایمان سے محروم رہنے کی، ایک لذات دنیا میں فنا ہو جانا۔ دین نے، اسلام نے، آخرت نے دنیا کی کسی لذت سے فائدہ اٹھانے سے محروم نہیں کیا، منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، لیکن ان کے حصول کا جائز ذریعہ اور طریقہ بتایا۔ اگر اس جائز طریقے سے حاصل نہ ہو تو پھر اللہ کے دین کو نہ چھوڑے، اس لذت کو چھوڑ دیں۔ گھر بنائیں، شادی کریں، گاڑیاں رکھیں، عہدے رکھیں، مزدوری کریں، ملازمت کریں، روکا تو نہیں ہے۔ حدود و قیود مقرر کی ہیں کہ جہاں تک تمہارا جائز حق بنتا ہے وہاں تک جاؤ، جہاں دوسروں کا حق بنتا ہے اس میں مداخلت نہ کرو۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حق میں مداخلت کریں گے تو کوئی دوسرا ہمارے حقوق میں بھی در آئے گا، اور نتیجہ یہی ہوگا جو آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، دہشت گردی، افراتفری، رشوت، بے ایمانی، بدماشی، چور بازاری، یہی نتیجہ ہوگا۔ تو اگر ہم اپنی اپنی حدود میں رہیں، ہر چیز کتنی پرامن اور خوشگوار رہے، لیکن فرمایا ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اعتماد حاصل نہیں، سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، کھا پی لیں، اللہ کی کائنات سے کیا کم ہوتا ہے، اور فائدہ اٹھا لیں دنیاوی نعمتوں کا، اور لمبے لمبے منصوبے بنا لیں۔ موت آئے گی، ساری لذتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور سارے منصوبے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ فسوف یعلمون، عن قریب حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ چونکہ انسان کو دنیا میں جب اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھائی کو چن لے یا برائی کو، تو مہلت بھی دی ہے۔ اگر گناہ پر فوری گرفت ہو جائے تو پھر انتخاب تو نہ رہا، پھر تو زبردستی منوانے والی بات ہوئی، کدھر آؤ گے تو مارے جاؤ گے، اسی راستے پر جاؤ۔ اگر اللہ نے انسان کو یہ فرصت بخشی ہے کہ وہ اپنی پسند سے اپنے لیے طرز حیات منتخب کر لے، وہ نیکی کرنا چاہتا ہے یا برائی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے، شکر کرنا چاہتا ہے یا کفر کرنا چاہتا ہے، جو راستہ چاہتا ہے اپنی پسند سے اپنا لے، تو پھر مہلت بھی۔ لیکن مہلت بھی بہت تھوڑی ہے، اخروی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، دنیا کی زندگی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اس کے مقابلے میں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے جتنے شہر تباہ کیے ہیں جو اپنے کفر، اپنے گناہ، اپنی برائیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، غرق ہو گئے، کسی پر آگ برسی، کسی کو طوفان نے گھیرا، کوئی زلزلوں سے تباہ ہو گیا، تو ان سب کی مہلت بھی معین تھی۔ ایک وقت تک کے لیے انہیں مہلت دی گئی تھی، جب وہ وقت ختم ہو گیا، مہلت کا وقت ختم ہو گیا، تباہ کر لیے گئے۔ اب جو کچھ کر رہے ہیں لوگ، ہر ایک کے پاس گنتی کے دن ہیں، مخصوص مہلت ہے، جب ختم ہوگی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ وما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی قوم اپنے وقت سے پہلے تباہ نہیں ہوتی، اللہ نے جتنی ان کو مہلت اور فرصت منظور فرمائی ہے اتنی مہلت دی جاتی ہے، کوئی اس سے پہلے تباہ نہیں ہوتی، لیکن کوئی اس کے خاتمے کے ایک لمحہ بعد بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک طے شدہ وقت ہے، جب وقت پورا ہو جاتا ہے، فرصت ختم ہو جاتی ہے، تو ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اب لوگ عادی ہو چکے ہیں مار دھاڑ کے، لوٹ مار کے، رشوت خوری کے، رشوت دینے کے، سود خوری کے، سود دینے کے۔ ایک انہوں نے اپنا معاشرہ بنا لیا ہے جس میں
جو چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق کر لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سب چیزوں کو ضابطے میں لانا چاہا، حدود و قیود متعین فرما دی کہ یہ کام اس حد تک اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف نہیں کیا جا سکتا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے. زندگی ہماری ہے، مال و دولت ہمارا ہے، زمینیں ہماری ہیں، گھر ہمارے ہیں، ہم جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں. تو یہ کیا کہ ہماری زندگی پر قدغن لگ جائے کہ یہ کام اس طرح تو کر سکتے ہو، اس طرح نہیں کر سکتے. چیز بیچ تو سکتے ہو لیکن اس پر ناجائز منافع خوری نہیں کر سکتے. چیزیں بیچ تو سکتے ہو لیکن ناپ تول، اس کی کوالٹی، اس کی تعداد ساری جو بتا رہے ہو صحیح ہونی چاہیے. یہ کیا جب ہم بیچ دیتے اگلے مرضی سے لے جاتا ہے، پوری دیں نہ دیں آپ کو کیا. جائز طریقے سے پیسے لے سکتے ہو، وہ بھائی رشوت لیتے ہیں تو اگلے کا کام کرتے ہیں، وہ مرضی سے دے جاتا ہے، یہ بھی تو جائز ہی ہے، ہم کوئی چھین رہے ہیں، اس پہ کیوں پابندی لگا دی. تو انہیں بڑا عجیب لگا دنیا داروں کو کہ بھئی چیزیں ہماری، وقت ہمارے پاس ہے، عہدہ ہمارے پاس ہے، ہم کسی کا کام کرتے ہیں وہ ہماری خدمت کرتا ہے، ہم اپنے مال پر اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، کمایا ہم نے ہے زکوٰۃ اللہ کے نام پر، تو یہ کیا پابندیاں ہیں. تو کہنے لگے دراصل یہ بندہ پاگل ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیزیں ہماری ہوں، اوقات ہمارے ہوں، تو یہ ہم پر پابندیاں لگا دیں. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے، ان پہ جو حدود و قیود مقرر کی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا تو کوئی دماغ چل گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے. تو کہنے لگے کہ ہے وہ ہستی جس پر قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون، آپ تو دیوانے ہیں، پاگل ہو گئے. یہ آپ کا پاگل پن ہے کہ چیزیں ہماری، فرصت ہمارے پاس، زندگی ہماری، پابندیاں آپ لگا رہے ہیں، یہ اس طریقے سے کر سکتے ہو، اس طریقے سے نہیں کر سکتے. یہ کیا دیوانہ پن ہے. پھر کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے اور قرآن منزل من اللہ ہے اور اللہ کی وحی ہے، تو پھر وہ فرشتے ہمارے سامنے لائیں، ہم ان سے تصدیق کر لیں کہ واقعی وہ وحی لائے ہیں، ہم ان سے بات پوچھ لیں کہ واقعی اللہ کی بات ہے. وہ صرف آپ سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے. ہم بھی تو انسان ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں، تو ہمارے سامنے لائیں. اگر آپ سچے ہیں تو پھر فرشتہ جو وہی لاتا ہے، یہ دوسرے فرشتے جو آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ فرشتوں کو ہمارے سامنے بھی لے آئے، ہم ان سے بات کریں، ہم ان سے تصدیق چاہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ خود پاگل ہے. جب ہر آدمی فرشتے سے بات کرنے کی استعداد حاصل کر لے گا تو یہ دنیا ختم ہو چکی ہے، عمل کی فرصت ختم ہو جاتی ہے. ہر بندے کو فرصت ملتی ہے. کافر بھی ابھی اس کی سانسیں باقی ہوتی ہیں تو فرشتے سے بات کر سکتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ کافر کی روح قبض کرنے آتے ہیں فرشتے، تو کہتے ہیں تو نے عمر کہاں ضائع کر دی، کیا کرتا رہا عمر بھر، تو نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا، اللہ کے دین کو نہیں مانا. فیما کنتم، کہاں جھک مارتے رہے ہو، کیا کرتے، عمر کہاں ضائع کر دی. تو پھر وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، یار ہم تو غریب لوگ تھے، پیروکار قسم کے لوگ تھے، تو بڑے بڑے آگے جدھر با اختیار لوگ چلتے رہے ہم بھی پیچھے چلتے رہے، ہمارا تو قصور بھی نہیں، ہم تو مجبور تھے، کمزور لوگ تھے. تو جو بڑے بڑے لوگ تھے جس سمت وہ چلتے رہے، ہم بھی پیچھے چلتے رہے. کنا مستضعفین فی الارض، یہ ابھی وہ کافر بھی زندہ دنیاوی زندگی، سانسیں باقی ہیں، موت کے فرشتے اس سے بات کر رہے ہیں. قرآن کریم بتاتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم یہاں بندھے ہوئے تھے. اب بھی تو ساری دنیا گھر بار مال دولت چھوڑ کر جا رہے ہو.
جب دنیا میں تھے اور تمہارے بس میں نہیں تھا کہ ان لوگوں میں رہ کر ایمان قبول کرتے، تو جہاں ایمان قبول کرنے کی استعداد ہوتی، توفیق ہوتی، وہاں چلے جاتے۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، اس میں ہجرت کر جاتے، کہیں اور چلے جاتے جہاں دیندار لوگ ہوتے، نیک لوگ ہوتے، تم بھی جا کر دین اختیار کر لیتے۔ تم دنیا میں آخرت کمانے آئے تھے، یہ روپے جمع کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ مکان اور محلات جو تم بناتے رہے، یہ مقصد زندگی نہیں تھا۔ مقصد زندگی تھا آخرت کو کمانا۔ یہ تو وقتی طور پر زندگی دنیا میں گزارنے کے لیے تمہیں ٹھکانا چاہیے تھا، تمہیں غذا خوراک چاہیے تھی، اور دنیا کی لذتیں اللہ نے بنا دی، لیکن یہ مقصد نہیں تھی۔ جن لوگوں نے دنیا کی لذتوں کو، محلات کو، حکومتوں کو، اقتدار کو مقصد حیات بنا لیا اور دین کو پس پشت ڈال دیا، تو تم تباہ ہو گئے۔ تو جب فرشتے ہر ایک کو دکھائی دینے لگتے ہیں تو عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ورنہ تو فرعون نے بھی جب غوطے کھائے اور اسے موت کے فرشتے نظر آئے تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں اور موسیٰ اور بنو اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا الآن، اب مانتے ہو؟ قد کنت من الکافرین، جب ماننے کا وقت تھا تب کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ اب تو آخرت منکشف ہوگی، برزخ تمہارے سامنے آ گیا، اب تو ہر کوئی مانے گا جب برزخ سامنے آ گیا۔ تو اگر فرشتے سامنے آ جائیں گے تو عمل کی بات تو ختم ہو جائے گی، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتے نازل جب کرتے ہیں وہ حق سے نازل ہوتے ہیں اور فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دار عمل نہیں، پھر دار جزا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب ہم فرشتے نازل کرتے ہیں تو بالکل حق کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اور دار عمل کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا، بات ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کسی کو کام کرنے کی فرصت نہیں دی جاتی کہ اسے مہلت دی جائے کہ جاؤ اب تم نمازیں پڑھ لو، تمہیں 2 سال کی چھٹی ہے، تمہیں 5 سال کی فرصت ہے، اب عبادت کر لو۔ یہ نہیں ہوتا۔ جب فرشتے نظر آتے ہیں تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیا جہالت ہے، تم کہتے ہو فرشتے لے ہو تو ہم ان سے پوچھ کر تصدیق کر، جب فرشتوں سے بات کرنی ہوگی تو تمہارا یہ عالم ختم ہو چکا ہوگا، پھر برزخ شروع ہو جائے گا، پھر تم کیا کر سکو گے؟ پھر ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی جو صرف اللہ ہی فرما سکتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے قرآن نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ اس پہ 15 صدیاں گواہ ہیں، آج تک کفر کی بے پناہ کوششوں کے باوجود قرآن کریم سے کوئی ایک زیر زبر، کوئی ایک ٹنڈا، کوئی ایک نقطہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واحد کتاب ہے جو اپنے نزول سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک اسی طرح قائم رہے گی، اس کے کسی لفظ کو بدلا نہیں جا سکتا۔ لوگ ترجمے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، لوگ تشریح میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، لیکن ترجمہ یا تشریح، ترجمہ یا تفسیر ہے وہ قرآن نہیں۔ ہاں، حدیث شریف میں جو کچھ ارشاد ہوا وہ ساری قرآن کی تفسیر، اور وہ ویسی ہی ہے منزل من اللہ جیسے قرآن منزل من اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ آپ قرآن اللہ سے وصول بھی کریں، آپ پر قرآن نازل ہو، آپ اسے سمجھیں، آپ کے قلب اثر میں جانشین ہو، پھر آپ دوسروں تک پہنچائیں اور یہ بھی بتائیں ما نزل الیہم، لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ جو ان پر نازل ہوا ہے اس کا
مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ سو حدیث شریف بھی منزل من اللہ ہے، وہی الہی ہے، غیر متلو ہے، یعنی ہے وہی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور قرآن کو وہی مطلب کہتے ہیں، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پھر یہ حفاظت الہیہ قرآن کے الفاظ کو حاصل ہے، قرآن کی جو تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس حدیث کو حاصل ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں صحابہ نے تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، اصل قرآن یہ نہیں ہے، لیکن یہ بات صرف ایک چھوٹے سے انداز سے دیکھی جائے تو بعید از قیاس لگتی ہے کہ جو قرآن بعد والوں نے گھڑ لیا وہ تو 1500 سال سے محفوظ ہے، اور جو قرآن نبی کریم پر نازل ہوا وہ اسی زمانے میں ختم ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن؟ یعنی یہ بات ہی بعید از قیاس ہے، بعید از عقل ہے، یہ قابل قبول ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ تو اسی وقت تبدیل کر دیا گیا، اور جو لوگوں نے گھڑ کے بنایا اسے 1500 سال میں کوئی تبدیل نہیں کر سکا۔ یہ کیسی یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کو حدیث پہ اعتراض ہے، یہ حدیثیں بعد میں گھڑی گئیں، حدیثیں بعد میں 4 صدی ہجری میں حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ تب سے لے کر آج تک بے پناہ حدیثیں گھڑی گئیں، جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے حدیث کے نام پر مشہور کی گئیں، اور اب تک کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس سے کیا اصل حدیث پاک کا کوئی نقصان ہوا؟ ہرگز نہیں۔ واحد ہستی ہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ، جن کی زندگی پاک کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ مسلمانوں نے یہ تک گن کے رکھا ہوا ہے کہ حضور نے پوری زندگی مبارک میں دودھ کتنا نوش فرمایا، کھجوریں کتنی کھائیں، گندم کتنی استعمال فرمائی، جو کتنے استعمال فرمائے، چاول کتنے استعمال فرمائے، نالین مبارک کتنے استعمال کیے، لباس مبارک کتنا استعمال کیا، کیا کیا چیز استعمال کی، کتنا عرصہ استعمال کی، اور کیا کچھ فرمایا، ایک ایک لفظ ہیروں اور موتیوں کی طرح پرو کر رکھا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں نے حدیث کی حفاظت کے لیے 17 علوم ایجاد کیے، جو ہر راوی حدیث کی پوری زندگی، اس کا کردار، اس کی یادداشت تک بتا دیتے۔ پھر اللہ کریم نے اس قرآن کو اور حدیث کو تازہ رکھنے کے لیے حفاظ قرآن اور حفاظ حدیث پیدا کر دی۔ اللہ کے وہ بندے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ کر دیا گیا، اللہ کے وہ بندے جن کے سینوں میں حدیث محفوظ کر دی گئی، اور جتنی وضعی اور غلط حدیثیں گھڑی گئی تھیں ان کو الگ کر کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا، اور روشن اور واضح اور نورانی حدیثیں الگ کر دی گئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا موضوع نہیں ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور اس پہ مسلمانوں نے الحمدللہ بہت محنت کی۔ اللہ نے انہیں توفیق دی، چونکہ وعدہ الہی تھا قرآن کی حفاظت کا۔ اب قرآن کی حفاظت یہی ختم نہیں ہو جاتی کہ الفاظ قرآن جو ہیں وہ محفوظ رہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا مفہوم بتایا وہ محفوظ رہے، بلکہ ایسے لوگ بھی رہیں گے جو قرآن پر اس کے ہو مفہوم کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، ان کو بھی حفاظت الہیہ سے۔ قرآن کے احکام پر عمل کرنے والے، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے والے، قرآن پر پکا یقین رکھنے والے، قرآن کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والے، یہ لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے، ان کو بھی اسی حفاظت وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں وہ بھی ہیں۔ اور جب یہ لوگ نہیں رہیں گے تو پھر دنیا نہیں رہے گی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر یہ آپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي الشِّيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے پہلے بھی بہت سی قوموں، بہت سے گروہوں میں انبیاء بھیجے، مبعوث فرمائے۔ یہاں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم۔ شیعہ کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے جماعت، گروہ، جسے آپ انگریزی میں پارٹی کہتے ہیں، گروپ۔ لیکن قرآن کریم نے جہاں تک مجھے یاد ہے غالباً 8 جگہ پر یہ لفظ استعمال فرمایا۔ ہر جگہ پر ایسی قوم کے حق میں آیا ہے جو تھے تو گمراہ، بے دین اور کافر، لیکن اپنے کفر کو رائج کرنا چاہتے تھے اور اسی کو حق سمجھتے تھے۔ یہاں بھی وہی گروہ بتایا گیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي الشِّيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے پہلے جو گروہ تھے، شیعہ تھے، ان میں بھی نبی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو بھی رسول ان میں آتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ تو شیعہ کا لفظی معنی تو گروہ یا جماعت یا پارٹی ہے، لیکن قرآن کریم نے ان گروہوں پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے جو تھے تو گمراہ، لیکن اصرار یہ تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ تو جب ان کے پاس انبیاء اور رسول آئے اور انہوں نے ان کی پسند کے خلاف اور اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق کام سنائے تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ دیکھو جی، یہ پاگل ہو گئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے رشتے کریں، یہ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے، یہ رشتہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہم اپنی مرضی سے کھائیں پئیں، یہ کون ہوتے ہیں یہ چیز کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ان کا کیا ہے اس میں، اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، ہم کسی سے لیتے ہیں یا دیتے ہیں مرضی سے دے جاتے ہیں، ہم کوئی چھین رہے ہیں انہیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے؟ زکوٰۃ کس بات کی زکوٰۃ دیں؟ پیسے ہم نے اپنے ہاتھ سے محنت سے کمائے۔ تو وہ کہتے تھے یہ پاگل ہو گئے، یہ ہماری زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، ہمارے مال و دولت میں مداخلت کرتے ہیں، ہمارے افکار کو بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے کردار کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو مذاق اڑاتے تھے، لو جی دیکھو یہ بندہ اب کائنات کو بدل دے گا، اب یہ بندہ جو ہمارے دستور و رواج ہیں ان کو بدل دے گا، جو نسلوں میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان باتوں کو یہ تبدیل کر دے گا۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، فرمایا جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور برائی کرتے ہیں ان کے دلوں کو ایسا بدل دیا جاتا ہے کہ انہیں برائی ہی ان کے دلوں میں جگہ کر جاتی ہے اور ان سے اچھائی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ان کے گناہوں اور ان کی برائیوں کا انجام ہے کہ گناہ دل میں بس جاتے ہیں، پھر انہیں اچھی بات یا نیکی یا اللہ کے رسول کا حکم پسند ہی نہیں آتا، وہ ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں کریں، ہم نہیں کرتے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ ہماری طرف سے سزا ہوتی ہے کہ ہم بدکاروں کو جن کو دنیاوی لذتیں اور دنیاوی عیش اور اپنی خواہشات نفس پسند ہیں اور ان پہ فدا ہیں، ہم ان کے دلوں کو انہی کی طرف موڑ دیتے ہیں، پھر انہیں نیکی کی بات جو ہے اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، نہ اس کی طرف دل ان کا آتا ہے، ہمیشہ کی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بات چھوٹی سی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت استعمال کرو لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے دنیا کا کام بھی اور اس پر آخرت کی تعمیر بھی ہو، کیونکہ آخرت مقصد حیات، اور دنیا کا کام اس طرح سے کرنا کہ صرف دنیا حاصل ہو اور آخرت تباہ ہو جائے، یہ زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، آپ یہ نہیں مانیں گے، اس لیے انہوں نے اتنی برائی کی کہ برائی اور گناہ ان کے دلوں میں رچ بس گیا، وہی ان کا مزاج بن گیا، وہی چیز اب انہیں پسند ہے۔ اب دیکھیں نا انسان کتنی لذیذ اور نفیس غذائیں چن چن کے کھاتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے جانور بھی پیدا فرمائے ہیں جو خاردار جھاڑیاں کھاتے ہیں۔
اب وہ دوسری چیز کو چھیڑتی نہیں، جا کر بڑے بڑے اتنے لمبے کانٹے ہوتے ہیں جھاڑیوں کو وہی کھاتے ہیں اور بڑے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج ہی وہی بن گیا، وہی چیز انہیں لذیذ لگتی ہے، وہی انہیں مزہ دیتی ہے۔ اسی طرح جب دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جائے پھر اسے گناہ ہی میں لذت ملتی ہے، پھر وہ نیکی کی طرف نہیں جاتا، وہ اس کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مانیں گے کیا؟ ان سے پہلی قوموں کا حال دیکھ لو جو اس طرح کفر میں مبتلا ہوئے، کفر ہی میں تباہ ہو گئے، لیکن انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور یہ تو ایسے لوگ ہیں لو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، اگر ان کے لیے ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیں اور زمین سے آسمان تک سیڑھی لگا دیں اور یہ آزادانہ اس میں آتے جاتے رہیں، آسمانوں پہ چڑھ جائیں، زمین پہ آ جائیں، تو بھی یہ کہیں گے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، یہ ہماری کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آسمان پر چڑھ جائیں، آسمان سے نیچے آئے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا، ہمیں ایسا نظر آتا ہے، ایسا ہے نہیں۔ یعنی کوئی بڑے سے بڑی دلیل بھی جب دل تاریک ہو جائے تو پھر اثر نہیں کرتی، پھر اس طرف بندہ آتا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ فرمایا ہم نے آسمان میں بھی ستارے، سیارے، بڑے بڑے چمکدار روشن ستارے بنا دیے، بڑے بڑے منارے بنا دیے، برج بنا دیے، بہت بڑے بڑے ستارے بنا دیے آسمان میں جنہیں برج کہا جاتا ہے۔ اور آسمان کو آپ ستاروں بھرا دیکھیں تو آسمان کی سجاوٹ بھی ہیں، خوبصورت بھی لگتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ان سے آسمان کی حفاظت کا کام بھی لیا جاتا ہے، شیطان مردود کی ساری اولاد سے حفاظت کی جاتی ہے آسمان۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب شیطان مردود ہو کر نکالا گیا تو حضور کی بعثت تک آسمانوں میں داخل تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ اور اس کی اولاد آسمان کے قریب چلے جاتے تھے جہاں سے فرشتوں کی باتیں سنائی دیتی تھیں۔ تو کوئی ایک بات سن کر کان میں ڈالی، پھر اس میں کچھ اپنی طرف سے ملائیں، پھر وہ آ کر جادوگروں اور کاہنوں اور ان کو جوتشیوں نجومیوں کو بتائیں، تو وہ آگے لوگوں کو بتاتے تھے، تو اس طرح ایک کاروبار ان کا چلتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ سلسلہ بند کر دیا گیا اور ستاروں اور شہاب ثاقب سے یہ مارے جانے لگے۔ اول تو قریب جاتے تو کوئی ستارہ لپک کر ان کی خبر لیتا، یا جو کوئی خبر سن کر بھاگنا چاہتا تو اس پر شہاب ثاقب لپکتا اور اسے جلا دیتا۔ ملحدین نے کہا کہ یہ ستارے بھی پہلے تھے، سیارے بھی پہلے تھے، شہاب ثاقب بھی ٹوٹتے اور گرتے بھی رہتے تھے۔ درست ہے، حضور کی بعثت سے پہلے بھی یہ سب ہوتا تھا، لیکن اس وقت فطری طور پر گرتے تھے، شیاطین پر نہیں گرتے تھے۔ اب فطری طور پر بھی گرتے رہتے ہیں اور شیاطین پر خصوصی طور پر بھی پھینکے جاتے ہیں۔ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، اب اگر کوئی شیطان یا اس کا کوئی چیلا کوئی چھوٹی سی بات بھی سن لے، چرا لے، تو فوراً اس پہ شہاب ثاقب لپکتا ہے اور اسے جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو کھینچ کر برابر کر دیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ساری دنیا کی سائنس یہ جانتی ہے، پرائمری کے طالب علم یہ جانتے ہیں کہ زمین گول ہے، بیضوی شکل کی ہے، انڈے کی شکل ہے زمین کی، جس طرح بیضا ہوتا ہے۔ تو یار یہ بیضوی تو ہے، لیکن آپ جہاں جائیں وہیں سے میدان ہے، وہ کوئی طرف اوپر ہو، کوئی نیچے ہو، کوئی اس کی گولائی ہو، کہیں میدان ہو، کہیں زمین کی گولائی ہو،
کہیں کوئی کنارہ ختم ہوتا ہو دوسری طرف بندہ الٹا لٹک جائے. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو سکل ہے، کشش سکل جو ہے زمین میں ایک کشش ہے کہ وہ وزن کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسے کشش سکل کہتے ہیں. تو انسانوں کو اس نے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا. درست کشش سکل اسی. آپ ایک مقناطیس کا ٹکڑا لیں، اس میں جو کشش ہوتی ہے نا لوہے کے لیے، اس کے اوپر بھی لوہا لگائیں، اس کے نیچے بھی لگائیں تو نیچے والا تو الٹا لٹکتا ہی رہے گا، وہ سیدھا کیسے ہے؟ زمین کے کشش سکل کا یہ کیا مطلب ہے کہ ساری زمین چپٹی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انسانوں کی رہائش کے لیے اسے چپٹا کر دیا ہے، میں نے اسے کھینچ دیا ہے. والارض مددناہا، یہ ہماری قدرت کاملہ ہے کہ آپ جہاں سے دیکھتے ہیں وہی اس طرح آپ کو سیدھی زمین نظر آتی ہے. حالانکہ ایک طرف اگر سیدھی ہے تو دوسری طرف تو الٹی ہونی چاہیے. کشش سکل سے تو بندے کے پاؤں چمٹی ہوئے ساتھ ساتھ نیچے لٹک رہا. یہ قدرت باری ہے کہ اپنی بیضوی صورت کے باوجود ہر جگہ زمین سیدھی. اب جہاں ہم بیٹھے ہیں امریکہ کے جو مغربی ساحل ہیں وہ ہمارے بالکل دوسری طرف زمین کے مخالف سمت ہیں. 12 گھنٹے وقت کا فرق ہے ہمارا اور ان کا. جہاں دن کے 12 ہوتے ہیں وہاں رات کے 12 ہوتے ہیں. گویا ایک طرف ہم ہیں دوسری طرف وہ ہیں، تو یا وہ سیدھی طرف ہوں ہم الٹے ہوں، یا وہ ہم سیدھی طرف ہوں وہ الٹے ہوں. ہر کوئی یہاں سے آپ وہاں جائیں وہاں بھی زمین سیدھی ہے. فرمایا والارض مددناہا، ہم نے زمین کو سیدھا کر دیا. والقینا فیہا رواسیا، اور اس پر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے کہ اس کا بیلنس برابر کر دیا. ہر طرف سے ہر جگہ ایک جیسی جم کر رہے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز مناسب اور موزون مقدار میں اگائی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اتنی گھاس اتنی فصلیں ہوں کہ پچھلوں کا حصہ بھی زمین سے باہر آ جائے اور ایک قوم کھا کر چلی جائے اور پیچھے صدیوں تک اس میں فصل ہی نہ ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی ایک کو محروم کر کے بل ہر چیز اپنے وقت کے مطابق نہایت موزون نہایت مناسب طور پر آئی. اب پہاڑ کھڑے کر دیے، زمین کا وزن برابر کر دیا، پانی کا ذخیرہ سمندروں میں بنا دیا. سخت کڑوا ہے، سخت نمکین ہے، اس میں اتنا نمک ہے کہ جو چیز اس میں جاتی ہے، لوہا بھی جاتا ہے تو گل سڑ جاتا ہے، لکڑی جاتی ہے گل جاتی ہے، انسانی وجود جاتا ہے گل جاتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں بچتی. وہ سارا اس کے نمکیات اسے بھی کھا کر نمکیات میں تبدیل کر دیتے ہیں. اگر یہ سمندروں کا سارا ذخیرہ میٹھا ہوتا 10 سال بعد 50 سال بعد 100 سال بعد اس میں بدبو پڑ جاتی اور یہ دنیا کو رہنے کے قابل نہ چھوڑتا. لیکن اسی کڑوے پانی سے بادل بناتا ہے، ہوا انہیں اٹھائے پھرتی ہے. زمین پر برستے ہیں تو پانی برستا ہے، پہاڑوں پر برستے ہیں تو پانی کا ذخیرہ بن جاتا ہے، برفیں جمع ہو جاتی ہیں، آلودگی سے پاک، وہاں کوئی گرد نہیں ہے، مٹی نہیں ہے. پھر وہ پگھلتی ہیں تو دریا بہتے ہیں، جذب ہوتی ہیں زمین میں تو چشمے ابلتے ہیں. اور ایسا نظام بنا دیا. یہ اس کی قدرت کاملہ کو ماننے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. وہ کون ہے جس نے یہ سب کر دیا؟ اور مسلسل ہر چیز اپنے وقت پر اپنا کام کر رہی ہے. کوئی شے نہ کام چھوڑتی ہے، نہ رکتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تم سب کی روزی ہم نے ان عجائبات میں رکھ دی. یہی فصلیں اگلتی ہیں، یہی زمینی چشمے ابلتے ہیں، یہی دریا نہریں بہتی ہیں، یہی تمہارے سارے رزق کا سامان فراہم کرتی ہیں. یہی زمین تمہیں فصلیں بھی دیتی ہے، پھل بھی دیتی ہے. یہی زمین تمہارے جانوروں کو چارہ بھی دیتی ہے. یہی زمین تمہارے گھر بنانے کے کام آتی ہے. نرم اتنی ہے کہ آپ ایک سوئی سے کھود سکتے ہیں، سخت اتنی ہے کہ پہاڑ جتنا کلا بنا دو اٹھا کر کھڑی رہے. وسیع ظرف اتنی ہے کہ ہر شخص کو روزی دے رہی ہے. اور جاذب اتنی ہے کہ کتنی مخلوق اس میں دفن ہو گئی، سب کو جذب کر لیا. جو باقی ہے اسے بھی سنبھالے.
وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم کسی کے رازق نہیں ہو، یہ اللہ کے خزانے ہیں، ہر متنفس کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کی روزی پہنچا رہا ہے، اس نے خود مقرر فرمائی ہے، اور ایک ادنا چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے جانور ذی روح تک جہاں کوئی ہے، گھاس کو نمی، درختوں کو پانی، تراوت، کھیتوں کو، سبزیوں کو، پھلوں کو، ہر چیز کو جو چیز چاہیے وہ اس کی ضرورتیں فراہم کر رہا ہے، انسان کے لیے ساری نعمتیں مقرر کر دی ہیں اور اسے پہنچا رہا ہے۔ مَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اللہ کریم نے تمہارے لیے سارے رزق کے سامان مہیا فرما دیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کسی چیز کی کمی ہماری بارگاہ میں نہیں ہے، بے پناہ نعمتیں، ساری کے ڈھیروں کے ڈھیر خزانے ہمارے حضور میں حاضر ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، لیکن ہم اسے ایک مقررہ نظام کے مطابق نازل فرماتے رہتے، جو جب بھی پیدا ہوتا ہے اس کا رزق اسے زمین سے مل جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ پچھلوں کا چھین کر کھا جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگلے جتنے لوگ گزر گئے اگر غلے کا ایک ایک دانہ بھی چھوڑتے تو آج ساری زمین سڑے ہوئے غلے سے بھری ہوتی، ہر ایک کا ہم نے مقرر کر دیا ہے، ہر ایک کی روزی، ہر ایک کا رزق، اور وہ اسی کا جزو بدن بنتا ہے، اور اس طرح سارا نظام باقاعدگی سے چل رہا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں جو بادلوں سے بھری ہوتی ہے، کتنا پانی جس سے برفیں بنتی ہیں، دریا بہتے ہیں، یہ سارا پانی ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، ایسا قادر ہے کہ اس کو ایسی شکل دیتا ہے کہ یہ ہوا میں اڑتا پھرتا ہوتا ہے، ٹنوں پانی ہوائیں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں لے جاتی ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهَا، پھر تمہارا منہ ہو، پھر تمہیں اسی سے پلایا جاتا ہے، تمہاری روزی اسی سے پیدا کی جاتی ہے، تمہیں اسی سے پانی دیا جاتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اتنا پانی جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے جو صدیوں کام آتا اور ہزاروں برس چلتا رہتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ اس نے سمندر بنا دیے، بادل بنائے، پھر برسائیں، بڑے بڑے پہاڑوں پر برف جما دی، زمین کے سینے میں سوتے جاری کر دیے، کڑوا پانی بھی زمین میں ہے، میٹھا بھی زمین میں ہے، ایک زمین میں دونوں ہیں لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں۔ عجیب بات ہے، بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ 10 فٹ ادھر بور کرو تو پانی کڑوا ہے، 10 فٹ ادھر کرو تو میٹھا ہے، آپس میں ملتے نہیں، ایک زمین میں ہے، ایک جگہ ہے، دریا میٹھے ہیں، سمندر کڑوا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، یاد رکھو یہ ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں، یہ ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں، اور یہ ہم ہی ہیں جو ہر چیز کے مالک ہیں، تمہارے بھی اور تمہاری سب چیزوں کی۔ یعنی اگر اس نظام پہ غور کرو تو اس میں تمہاری پسند کو دخل نہیں ہے، تم ایک چیز کما کر لے آؤ، وہ نہ کھانے دے تو پڑی رہ جائے گی، تم نہیں کھاؤ گے۔ تمہارا روزی، تمہارا رزق، تمہاری ہر کام، تمہاری قد و قامت، تمہاری شکل و صورت، تمہارا جسم، تمہارے جسم کا نظام، ہر چیز اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ میں ہے۔ جس طرح تمہارے میں صرف ایک کام ہے، اما شاکرا و اما کفورا، تم شکر گزار بندے بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو، بس یہ فیصلہ تمہارا ہے، باقی کوئی تمہارا، تم اپنے لیے ایک لقمے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ چاہے تو کھانے دے، نہ چاہے تو نہ کھانے دے۔ ایک قطرہ پانی کا تم تک اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچ سکتا، ایک جھونکا ہوا کا اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ بھی ہم ہی ہیں جو تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ کوئی زندگی دے سکتا ہے تو کسی مرنے والے کو 10 لمحے زندگی دے دے، نہیں دے سکتا۔ کوئی موت دے سکتا ہے تو اپنی پسند سے مخلوق کو مار دے، نہیں، ہر ایک کی زندگی اور موت اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے۔
وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی حقیقی مالک ہیں ہر چیز کے۔ تمہارے پاس وقتی طور پر چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند سالوں کے لیے حقیقی مالک اللہ کریم ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہر فرد کی ہر عمل، ہر خیال جو اس کے دل میں گزرا، ہر نظریہ جو اس نے، ہر حرکت جو اس نے کی، ہر نظریہ جو اس نے اپنایا، اس سب کا علم ہمارے پاس ہے، جو گزر چکے ان کا بھی اور جو پیچھے آنے والے ہیں ان کا بھی، جو موجود ہیں ان کا بھی، پورا سارا دفتر فرمایا اللہ کریم کے علم میں ہے۔ ان ربک هو یحشرہم، آپ کا پروردگار ان سب کو اکٹھا فرمائے گا، اگلے پچھلوں سب کو ایک جگہ اکٹھا فرمائے گا، اور وہاں فیصلے ہوں گے، اور پھر پتہ چلے گا کہ کس کا انتخاب درست تھا۔ آخرت منتخب کی تو صحیح رہا، یہ دنیاوی لذتوں میں عمر ضائع کی تو کیا کمایا، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا اور علم والا ہے، اس کی حکمت کے مطابق سارے امور انجام پاتے ہیں، اور اس کے ہر بات، ہر فعل، ہر حرکت، ہر سکون کو وہ جانتا ہے، علم والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔